حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل کھلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھرنے سے رائج ہوئے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ تمرد اور سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمت اللہ، قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائے گان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے۔ 3 دن مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کی ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں امیر لشکر مر گیا۔ دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگباری کی۔ اس سنگباری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اس چھت میں اسی دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بدبخت 3 برس 7 مہینے تخت سلطنت پر شیطنت کر کے 15 ربیع الاول کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ ناحق خائب و خاسر ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق، خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول 64 ہجری میں۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد میں سے تھا مگر نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد اہل مصر اور شام نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا، اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک قائم مقام ہوا۔ اسی عہد میں مختار سقفی نے
عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنیفہ برادر حضرت امام رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے اور شمر کی لاش گھوڑوں کے سموں سے رندوا دیا، جس سے اس کے سینے اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد کے لشکر کا قافلہ سالارو کماندار تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ آج ان ظالمانہ ستم و شعار و مغرورانہ نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی ذلت و رسوائی کو موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامے پہ اظہار فرح کیا اور دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار نے ان کے لشکر کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ رسوا بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھا دیا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔